آپ کا سوال بڑا زبردست ہے کہ ہم آج کل کے دور میں کلیئرٹی کیسے لیں. بڑا زبردست سوال. اس سے پہلے میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں. تھوڑا سا ہم تاریخ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سے سمجھنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ بات بالکل سمجھ آ جائے گی. آج سے بہت عرصہ پہلے جو تھا دور تھا میتھولوجی کا. متھیں مشہور ہوتی تھی. تمام مذاہب اسی ٹائم میں آئے اور انہوں نے آ کے تمام مذاہب میں کچھ اصول سمجھانے کی کوشش کی ہے, کچھ قانون سمجھانے کی کوشش کی ہے. تورات کا معنی بھی اصول, قانون. قرآن کا مطلب قانون, اصول. اسی طریقے سے پھر ایک دور آیا فلسفے کا. اس نے تھوڑا ذہنی ارتقاء جب انسان کے دماغ نے پایا تو اس نے کیا کیا, فلسفہ پیش. اس نے مفروضے ہائپوتھیسس کے اوپر باتیں کی اور بہت سارے فلسفے نے بڑے مسائل حل کی. لیکن پھر آ گئی سائنس. سائنس بھی اور کچھ نہیں, ہر چیز کے پیچھے کون سا اصول کام کر رہا ہے اس کا نام سائنس ہے. سائنس بھی قانون کا نام ہے. سائنس بھی اتنی ہی سچی ہے جتنی کہ آپ کی الہامی کتابوں میں اصول لکھے. وہ بھی الہامی کتاب سے مراد کیا ہے, کسی کی وزڈم سے کوئی وزڈم سے اگر کوئی قانون وضع کر دیتا ہے یا اس کو بیان کر لیتا ہے تو وہ جو اصول ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آج کل کا دور سائنس میں پہنچا ہے. سائنس ان قانون کو کہتے ہیں جس کا تجربہ کوئی بھی کر سکے. میتھولوجی میں سب سے بڑا پرابلم کیا تھا, کسی ایک بندے نے, کسی ایک شخص نے اگر کسی قانون کو پایا, قدرت کے قانون کو اس کے ایکسپیرینس میں گزرا, اس نے بتایا. اب وہ کوئی اور وہاں تک پہنچے, کب پہنچے یہ کوئی پتہ نہیں. یعنی ہم اگر بات کریں رسول اللہ کی تو کائنات میں ایک ہی شخص ہے جس نے معراج کی. کوہ طور کا اگر ہم واقعہ یاد کریں تو ایک شخص تھا جس نے خدا سے ڈائریکٹ بات کی. سمجھ آ رہی ہے نا. آپ وہ کوئی اور اس تک کیسے پہنچے یہ میں بھی نہیں جانتا. بٹ سائنس نے کیا کیا, سائنس کہتے ہیں ان زندگی گزارنے کے ان اصولوں کو وضع کر لینا جو سب کے لیے کام کرتے ہیں. تو میتھولوجی سے سائنس جو ہے وہ ٹرسٹفل ہو گئی. اچھا, میتھولوجی میں کچھ غلط متھے بھی مشہور ہو گئی کہ جی وہ ایک فلانی جگہ پہ ایک بادشاہ رہتا تھا, وہ پھونک مارتا تھا اور جنگلوں میں طوفان آ جاتا. اب یہ متھے بھی تو وہیں سے آئے ہیں, اب یہ جھوٹ ہے. انہوں نے سب کچھ میتھولوجی میں اور فلسفے میں یہی پرابلم ہوا ہے, سب کچھ مکس ہو گیا. جب مکس ہو گیا تو آج کا نوجوان جو ہے وہ پرانی کسی بھی کتاب سے ہیلپ نہیں لیتا. سائنس نے کیا کیا, سائنس جو بھی اصول دیتا ہے اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ سب کے ہاتھ میں برابر کام کرے گا. یہ اسی اگر گریویٹیشنل فورس ہے تو وہ آپ کو بھی کھینچے گی, مجھے بھی کھینچے گی, کسی اور کو بھی کھینچے گی, برابر برابر. اب اگر ہم اسی سائنس کے اصول کو سامنے رکھیں تو آج کا ہمارا نوجوان پھنسا ہوا کہاں ہے, کبھی غور سے دیکھیں. چھوٹی چھوٹی خواہشات میں پھنسا ہے. پاکستان میں جب میں مختلف ینگ لڑکوں سے ملتا ہوں میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں. پیسوں سے آگے ان کو سوجھ بوجھ ہی کوئی نہیں. بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, پیسہ بھی اگر آپ کی خواہشات میں آتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, بٹ پیسے کے پیچھے سائنس ہے. اب پیسے کے پیچھے سائنس جاننا بہت ضروری ہے. جو سائنس تک پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے. جو پیسے کی اس سائنس تک نہیں پہنچ پاتے پیسہ ان کے پاس نہیں آتا. اب ہمارا نوجوان جیسے آپ نے کہا, اب پرابلم کیا ہے, یہاں کلیئرٹی کیوں نہیں آ پا, کیونکہ اس میں بیک وقت دو چیزیں پڑی ہیں. ہمارے ارد گرد سائنس ہے, اندر میتھولوجی پڑی ہوئی, وہ اندر سے کنفلکٹ کر, اندر سے ہماری میتھولوجی کچھ اور کہہ رہی ہے اور باہر سے سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے. یعنی نوجوان آدمی اگر یہ بات کرے گا, مطلب میں کل پرسوں کا ایک واقعہ آپ سے بیان کرتا ہوں کہ میرے گھر میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے تھے, تو میں نے ایسے ہی ان سے ایک سوال پوچھا. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں یہ جو چاند آسمان پہ ٹنگا ہوا ہے یہ کیسے ٹنگا ہو. آپ یقین کریں وہ چھوٹے چھوٹے بچے, انہوں نے یکدم مجھے جواب دیا. انہوں نے کہا جی اللہ میاں نے ٹانگا. ٹھیک ہے, جواب ٹھیک ہے, بٹ آپ کو نہیں لگتا ان کی تحقیق پہ مور لگا دی گئی, مور لگ گئی. وہ اس بارے میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یار دیکھ لیں اس چاند کے پیچھے کون سے اصول کام کر رہے ہیں کہ یہ آسمان میں
گھوم رہا ہے اور یہ، لیکن جو گورے کا بچہ ہے یا جو جن کا تعلیمی نظام اچھا چل کھڑا ہوا ہے، جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، وہ ان کا بچہ یہ بات نہیں کرتا کہ کسی بھگوان نے یا کسی جیزس نے یا کسی نے اس کو ٹنگا ہوا ہے. نو، وہ اس کے پیچھے سائنسی اصول ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ آخر میں بات ایک ہی نکلتی ہے، کیونکہ سچائی تو ایک ہے. اب وہ چاہے سائنس کے ذریعے آئے، چاہے وہ کسی الہامی کتاب کے ذریعے آئے یا کسی اور طریقے سے ڈسکور ہو جائے، سچائی تو ایک ہی ہے. تو ہمارے نوجوان کے کیا چل، ہمارے نوجوان کو یہ چاہیے کہ اگر ان چیزوں کو بھی اس میں سمجھنا ہے تو وہ سائنٹیفک ہو جائے. جب چیزیں سائنٹیفک ہو جاتی ہیں تو وہ ایک دن اس بات پہ بھی پہنچ جائے گا کہ یہ جو میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں، اس کے پیچھے کون سی سائنس کام کرتی ہے، جو کچھ میں پانا چاہتا ہوں اس کو پانے کی کیا سائنس ہے. اب جب اس کو وہ ڈسکور کر لے گا تو اس پہ عمل کر لے گا، کیونکہ سائنس کا اصول تو سب کے لیے ایک جیسا کام کرتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے، ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا. اس ویڈیو میں ہم یہ بات کر رہے ہیں اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس میں بھی یہ پرابلم آئے گا، مختلف لوگ اٹھ کے عجیب و غریب سے رنگ دینے کی کوشش کریں گے، حالانکہ یہ گنجائش نہیں دیں گے کہ ہم سچائی کو سائنٹیفک طریقے سے بھی تو ڈھونڈ سکتے ہیں. آج سے پہلے کہا جاتا تھا بارش جو ہے وہ اللہ میاں کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج آ کے سائنس نے کہا کہ جی یہ بخارات بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھنڈے علاقے سے گزرتے ہیں، ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے اور بوندے بن کے نیچے گرتا ہے. یہ تحقیق کا یہ کمال ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ہر نوجوان کو یہ چاہیے کہ پچھلے پرانے تمام میتھولوجی کے پیٹرن کو توڑیں، ان پیٹرن کو توڑیں اور سائنٹیفک تجربے کی بیس پہ جو چیز اس کے ایکسپیرینس میں آتی ہے اس کو اندر جوڑیں. آپ پھر کمال دیکھیں کیا ہوتا ہے. کلیئرٹی پھر آتی ہے یا نہیں، دیکھیں کلیئرٹی یہاں سے 50% تو کلیئرٹی یہاں سے آ جاتی ہے. آپ پچھلے پیٹرن توڑ دیں، آپ دیکھیں آپ کو کیسے رزلٹ آ رہی ہے.